بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں بیٹا، کل کا سبق سمجھ میں آ گیا تھا؟ جی حضرت۔ جی چلیے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القرعۃ بین النساء اذا اراد سفرا، یہ باب ہے عورتوں کے درمیان قرعہ ڈالنے کے بیان میں جب سفر کا ارادہ کرے۔ حالت حضر میں باریاں بانٹنا، باریوں کی تعیین جو ہے بیٹا یہ واجب ہے حالت حضر میں، ہے نا؟ لیکن اگر بندہ سفر میں ہے یا سفر میں جا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں باریاں بانٹنا جو ہے یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اس کو اختیار ہے کہ سفر میں جس بیوی کو چاہے اس بیوی کو لے کر کے جائے۔ سمجھنا یہ بات، کیونکہ سفر کا معاملہ پہلے ہی اجنبیت رہتی ہے، سفر میں پریشانیاں ہوتی ہیں، اس میں یہ اپنے من موافق جس کو چاہے اس کو لے جا سکتا ہے، اس میں ان کے تعین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھنا رہی بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہوتی تھی کہ جب آپ سفر میں جاتے تھے تو قرعہ ڈالتے تھے۔ قرعہ اندازی میں جن کا نام نکل کر کے آتا تھا انہی کا جو ہے انہی کو آپ جو ہے سفر میں لے کر کے جاتے تھے بیٹا۔ سننا یہ بات تو الحمدللہ اس طریقے کو بھی اگر اپنایا جائے تو بہتر ہوگا۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ القرعۃ بین النساء اذا اراد سفرا، عورتوں کے درمیان قرعہ اندازی کرنا بیویوں کے درمیان الحمدللہ جب سفر کا ارادہ کرے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد الواحد ابن ایمن قال حدثني ابن ابي مليكة عن القاسم عن عائشة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا خرج اقرع بین نسائه۔ ہم سے حدیث بیان کیا ابو نعیم نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا عبد الواحد نے، وہ کہتے عبد الواحد ابن ایمن نے، وہ کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی ابن ابو ملیکہ نے۔ وہ روایت کرتے ہیں قاسم بن محمد بن ابو بکر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا ارادہ اذا خرجا، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے سفر کے لیے اقرع، تو آپ اپنی عورتوں کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے۔ ہاں جی، کوئی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں کیا؟ ہاں تو فرماتے ہیں کہ جب آپ سفر کے لیے نکلتے تو عورتوں کے درمیان قرعہ کرتے، قرعہ اندازی کرتے۔ فطارت القرعۃ لعائشہ وحفصہ، تو ایک دن جو ہے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ان دونوں کا قرعہ نکل آیا سفر میں، ٹھیک ہے؟ تو سفر میں نکل پڑے۔ اب کیا ہوا؟ کہتے وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان باللیل سار مع عائشہ یتحدث، کہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان باللیل، جب رات کا وقت ہوتا اور قافلہ چلتا رہتا، سارا مع عائشہ، تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ چلتے، یتحدث ان سے گفتگو کرتے رہتے۔ سفر چلتا رہتا، قافلہ چل رہا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے اب الگ اپنے اونٹنی پر سوار ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنی پر سوار ہیں، تو ساتھ ساتھ میں چل رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ فقالت حفصہ، تو حضرت حفصہ نے یہ چیز دیکھی تو ان کو رشک ہوا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے بات کر رہے ہیں، مجھے بھی بات کریں۔ تو آپ نے ایک ترکیب سوچی، وہ ترکیب کیا ہوئی؟ کہتے ہیں فقالت حفصہ، تو حضرت حفصہ نے کہا کہ الا ترکبین اللیلۃ بعیری وارکب بعیرکی تنظرین وانظر، حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ کیا آپ آج کی رات جو ہے میرے اونٹ پر سوار نہیں ہوں گی اور میں آپ کے اونٹ پر سوار ہو جاتی ہوں، تاکہ آپ جو ہے میرے اونٹ کی چال دیکھیں اور میں آپ کے اونٹ کی چال دیکھوں، یعنی اونٹوں کو بدل لیتے ہیں، آپ میرے اونٹ پر سوار ہو جائیں، میں آپ کے اونٹ پر سوار ہو جاتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے فقالت بلا، ہاں کہ کوئی بات نہیں ہے۔ فرکبت، اور دونوں ایک دوسرے کے اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی پر حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ کہتے ہیں فجا عائشہ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ کہتے وعلیہا حفصہ،
اور دیکھا تو اس کے اوپر جو ہے حضرت حفصہ سوار تھی. کہتے ہیں فسلم علیہا، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا. ثم سار، اور آواز کٹ رہی ہے، آواز کٹ رہی بیچ میں بات. نیٹ ورک تو فل ہے بیٹا، پتہ نہیں کیوں آواز کٹ رہی ہے. سب کو کٹ رہی ہے جی؟ جی حضرت. جی حضرت، جی سب کو کٹ رہی ہے حضرت. تو ابھی بھی کٹ رہی ہے؟ نہیں اب آ رہی ہے. سینسر تو برابر کام کر رہا ہے بیٹا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں کٹ رہی ہے. چلیے خیر. ابھی آواز آ رہی ہے نا؟ جتنا پڑھایا اتنا سمجھ میں آیا؟ جی وقالت حفصہ ہے نا، یہاں سے حضرت حفصہ نے جب دیکھا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے گفتگو فرما رہے ہیں تو آپ کو رشک ہوا. آپ نے سوچا کہ مجھ سے بھی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمائیں. تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی. وہ ترکیب کیا ہوئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے حضرت حفصہ نے کہا کہ کیا آپ آج کی رات میرے اونٹ پر سوار ہو جاتی ہیں اور میں آپ کے اونٹ پر سوار ہو جاؤں گی، تاکہ آپ میرے اونٹ کی چال دیکھیے میرا اونٹ کیسے چلتا ہے اور میں آپ کے اونٹ کی چال دیکھوں گی. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دونوں ایک دوسرے کے اونٹ پر سوار ہو گئے. وہ ان کے اونٹ پر، وہ ان کے اونٹ پر سوار ہو گئے. پھر اس کے بعد میں ہوا کیا کہ جب رات کا وقت ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہاں پر حضرت حفصہ ہیں. کو سلام کیا اور پھر ان سے بات چیت کرتے ہوئے گزرنے لگے. سمجھ میری بات؟ تو اسی کو کہا ہے کہ فقالت حفصہ، تو حضرت حفصہ نے کہا الا ترکبین اللیلۃ بعیری ورکب بعیرکی، کیا آپ آج کی رات میرے اونٹ پر سوار نہیں ہوتی ہیں؟ ورکب بعیرکی، اور میں آپ کے اونٹ پر سوار ہو جاتی ہوں. تنظرین و انظر، آپ میرے اونٹ کی چال کو دیکھیے میں آپ کے اونٹ کی چال کو دیکھوں گی. کہتے فقالت بلا، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کیوں نہیں. فرکبت، تو وہ سوار ہو گئی، وہ اونٹ کے اونٹ پر سوار ہو گئی، وہ اونٹ کے اونٹ پر سوار ہوں گے. کہتے فجاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جمل عائشہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے اونٹ کے پاس آئے، وعلیہا حفصہ، اور اس کے اوپر حضرت حفصہ سوار تھی. فسلم علیہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام فرمایا. ثم سار، اور پھر چلتے رہے. یعنی حضرت سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب دیکھے کہ حضرت حفصہ جو ہے حضرت عائشہ کی اونٹنی پر سوار ہیں تو پھر آپ واپس حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس نہیں گئے بات چیت کرنے کے لیے، بلکہ ویسے ہی چلتے رہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں حتی نزلوا، یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے رکے، اترے، ہے نا. رات میں پوری رات تو سفر نہیں کر سکتے تھے، اندھیرا رہتا ہے، تو کچھ دیر تک سفر کر کے پھر اس کے بعد قافلہ جو ہے آرام کرتا تھا رات میں. تو کہتے ہیں لوگ اتر گئے. بیٹا مائک بند کر لو جی، کس کا مائک آن ہے؟ ہاں. تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں جو ہے لوگ اترے. حتی نزلوا وافتقدته عائشہ، کہتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے سرکار کو گم کر دی. مطلب یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ لگا کہ جب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹنی پر دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اونٹنی پر آئیں گے، مطلب حضرت حفصہ کی اونٹنی پر آئیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے. تو اب ان کو جو ہے بہت درد ہو گیا اور غم ہو گیا، تکلیف ہو گئی، اور انہیں ایسا لگنے لگا کہ جو ہے اسی بنیاد پر حضرت حفصہ نے جو ہے مجھے اپنی اونٹنی پر سوار کیا تھا، ہے نا. تو کہتے ہیں کہ وافتقدته عائشہ، اور حضرت عائشہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گم کر دیا تھا، مطلب نہیں ملے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے فلما نزلوا، تو جب لوگ اترے آرام کرنے کے لیے، جعلت رجلیہا بین الاذخر، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پاؤں کو اذخر گھاس کے اندر ڈال دیا. اذخر گھاس جو ہے قسم کی گھاس ہوتی تھی اور اس گھاس کے اندر بیٹا بچھو وغیرہ زیادہ رہتے تھے، ہے نا. حشرات الارض بچھو وغیرہ کیا ہے زیادہ رہتے تھے اس گھاس کے اندر. تو شدت غم میں آپ نے اپنے دونوں پیروں کو جو ہے اس گھاس کے اندر ڈال دیا. وتقول، اور فرمانے لگی، عرض کرنے لگی رب کی بارگاہ میں کہ یا ربی سلط علی اقربا او حیتا تلدغنی،
اے میرے رب تو مجھے میرے اوپر کوئی بچھو کو یا کوئی سانپ کو مسلط فرما دے جو مجھے ڈس لے. بات سمجھ آ رہی؟ کہتے ولا استطیع ان اقول له شیئا، اور میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے کی تاب نہیں رکھ پا رہی، میں کچھ کہہ نہیں پا رہی. مطلب یہ کہ بہت ہی زیادہ ان کو غم ہو گیا تھا، اور اس غم کی بنیاد پر وہ ایسا کرنے لگی. حالانکہ ایسا کرنا عام طور پر تو صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور جب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں رہتی ہے. سن میری بات، جیسے حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا تھا، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خاطر آپ کی نیند کو قربان نہ کرنے دیتے ہوئے اپنے آپ کو سام سے کٹوا لیا تھا، ہے نا. تو بہرحال عام طور پر تو اس طرح سے کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہوگی کہ وہ یہ تو خودکشی کے جیسا ارادہ ہو گیا ہے. بہرحال تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر جو ہے محبت فرمایا کرتی تھی. تو کہنے لگی کہ اے رب تو میرے اوپر کوئی سانپ یا بچھو کو مسلط فرما دے جو مجھے ڈس لے. کہتے ولا استطیع ان اقول له شیئا، اور میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھ رہی تھی. بات سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ اس حدیث پاک کے ذریعے سے یہاں پر صرف اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ جب سفر کا ارادہ ہو تو ایسی صورت میں قرآن اندازی کر لینی چاہیے، اور سفر میں باریوں کی تقسیم جو ہے واجب اور لازم نہیں ہوتی. سمجھ میں آ گئی بات؟ باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك. کہتے یہ باب اس بیان میں کہ عورت جو ہے اپنے دن کو ہبا کر دے من زوجها اپنے شوہر سے. کس کے لیے ہبا کر دے؟ لضرتها، یعنی اس کے شوہر کا جو دن ہے، شوہر کا دن ہے اس دن کو ہبا کر دے اپنی سوکن کے لیے. ضرتن جو ہے سوکن کو کہتے ہیں، اپنی سوکن کے لیے ہبا کر دے. کہتے وکیف یقسم ذلک، اور کیسے اس کی تقسیم کی جائے. بات میں آتی تو ہر ایک کے لیے ایک ایک دن تقسیم کی جاتی ہے، اور جب کوئی کسی کے لیے ہبا کر دے تو پھر ان کے لیے 2 دن ہو جائیں گے، ان کا 1 دن اور ان کا 1 دن. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں. کہتے ہیں حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا زہیر عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ ان سعودۃ بنت زمعۃ وهبت یومها لعائشہ. ہم سے بیان کی ہم سے حدیث بیان کی مالک بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی زہیر نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے، وہ روایت کرتے ہیں والد گرامی عروہ بن زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی وہبت یومها لعائشہ، انہوں نے اپنا دن جو ہے وہ حضرت عائشہ کے لیے ہبا کر دیا تھا. وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لعائشہ بیومها ویوم سودہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے ان کی باری اور پھر حضرت سودا کی باری بھی متعین فرمایا کرتے تھے. یعنی ہر ایک زوجہ کے لیے 1 دن ہوتا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے 2 دن ہوتے تھے، 1 دن خود ان کا اور 1 دن حضرت سودا بنت زمعہ کا. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ باب العدل بین النساء، یہ باب ہے عورتوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے کے بیان میں. اس باب کے تحت مصنف علیہ الرحمٰن نے بیٹا کوئی خاص حدیث پاک کو ذکر نہیں فرمایا ہے، بس آیت کریمہ کو ذکر فرما دیا ہے. یہ آیت بھی آپ کو سورہ نساء کے اندر 5ویں پارے کے آخر میں ملے گی. رب فرماتا ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور اے لوگوں تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے اس بات سے کہ تم جو ہے عورتوں کے درمیان عدل و انصاف کرو. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم اس کی کوشش کرو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی کی طرف مکمل طور سے مائل ہو جاؤ اور دوسرے کو لٹکی ہوئی چھوڑ دو. مطلب اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا ہے بیٹا کہ انسان قلبی اعتبار سے بھی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، یہ ہو نہیں پائے گا، کیونکہ قلبی اعتبار سے جو محبت ہوتی ہے اس پر انسان کا بس نہیں چلتا. ہماری بات تو ظاہری چیزوں میں تو برابری کر سکتا ہے کہ اس کو جیسے کھلا رہا ہے ویسے ہی اس کو بھی کھلائے، اس کو جتنا قیمتی کپڑا پہنا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی پہنا، اس کو جیسے رکھا ہے اس کو بھی ایسے ہی رکھے، اس طرح سے تو کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن قلبی اعتبار سے جو دلی محبت ہوتی ہے اس میں برابری کرنا ممکن نہیں ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم اچھائی کرو اور اللہ سے ڈرو تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اگر تم دونوں الگ ہو جاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں کو بے نیاز فرما دے گا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے.
مطلب یہ ہے کہ اگر کسی طرح سے دونوں کے درمیان نباہ ہو نہیں پا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں دونوں شرعی اعتبار سے الگ ہو جاؤ طلاق کے ذریعے سے، تو میری بات، یا پھر خلا کے ذریعے سے الگ ہو جاؤ۔ جب الگ ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا، تو میری بات۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قلبی اعتبار سے جو محبت ہوتی ہے اس میں برابری ممکن نہیں ہے، اس میں عدل و انصاف ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ ظاہری چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں، پہنا کھلانا اوڑھنا وقت دینا، یہ ساری چیزیں، ان سب چیزوں میں کیا ہے؟ مساوات ضروری ہے، عدل و انصاف ضروری ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں جی۔ تو اس بات کے تحت بیٹا کوئی حدیث پاک ذکر نہیں فرمائی ہے، بس یہی جو ہے آیت کریمہ ذکر فرما دی ہے۔ کہتے ہیں باب اذا تزوج البکر علی الثیب، یہ باب ہے اس بیان میں کہ جب باکرہ عورت سے نکاح کرے علی الثیب، سیبہ عورت پر، مطلب یہ ہے کہ سیبہ عورت پہلے ہی سے نکاح میں ہے، پھر اس کے بعد اگر کسی باکرہ سے نکاح کرے، اور پھر اسی کے نیچے باب آئے گا جب باکرہ کے رہتے ہوئے سیبہ سے نکاح کرے، ہے نا۔ انسان اگر ایک عورت کے اوپر دوسرا نکاح کرتا ہے، چاہے وہ باکرہ ہو یا سیبہ ہو، ہے نا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ہے نا۔ ہاں لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو ہے کسی باکرہ لڑکی سے نکاح کرے گا، ہے نا، تو اس کے پاس پہلے شروع میں 7 دن تک جو ہے قیام کرے گا، شادی ہونے کے بعد، رخصتی ہونے کے بعد 7 دن تک اس کے بعد قیام کرے گا، پھر اس کے بعد دیگر بیویوں میں اور اس میں باریوں کی تقسیم کرے گا، ہے نا۔ اور اگر سیبہ عورت سے نکاح کیا ہے تو 3 دن تک پہلے اس کے پاس قیام کرے گا، پھر اس کے بعد باریوں کی تقسیم کرے گا۔ یہ دل جوئی کے لیے ہے کہ نیا نکاح ہوا ہے تو اچانک شروع ہی سے ڈائریکٹ اگر باریوں کی تقسیم کر دی جائے تو دشواری پیدا ہو جائے گی۔ سمجھ میں آگے بات؟ دیکھو کہتے ہیں باب اس بیان میں کہ جب باکرہ عورت سے سیبہ پر نکاح کرے، یعنی پہلے سے سیبہ عورت نکاح میں ہو پھر باکرہ سے نکاح کرے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن انس ولو شئت ان اقول قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولكن قال السنة۔ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی بشر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی خالد نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو قلابہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، ہے نا۔ ہاں کہتے ہیں ولو شئت ان اقول قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابو قلابہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ چاہوں تو کہوں کہ ان اقولا، میں چاہوں تو یہ کہوں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا پھر یہ حضرت انس کا قول ہوگا کہ اگر میں چاہوں تو کہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہتے ہیں لیکن ولکن قال، لیکن یہ کہا انہوں نے کہ السنت، سنت یہ ہے، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو چیز ثابت ہے۔ دیکھیے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صراحتاً کسی چیز کو کہنا یہ الگ چیز ہے، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کسی چیز کا ثابت ہونا یہ الگ چیز ہے۔ سمجھ میری بات، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو سنت کہیں گے تو وہ عمل اور قول تقریر سب کو ثابت ہو جائے گی، لیکن اگر اقول کہہ دیں گے تو وہ صرف قول ہی کو ثابت ہوگا۔ تو اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ لیکن انہوں نے کہا کہ سنت یہ ہے کہ اذا تزوج البکرہ، کہ جب کوئی انسان باکرہ عورت سے نکاح کرے، اقام عندها 7، تو اس کے پاس جو ہے 7 دن تک قیام کرے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ السَّيِّبَةَ، اور جب سیبہ عورت سے نکاح کرے تو اقام عندها 3، تو اس کے پاس کیا ہے؟ 3 دن تک جو ہے قیام کرے۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ باب اذا تزوج السیبہ علی البکر، اسی کے برخلاف باب جب باکرہ عورت کے اوپر جو ہے سیبہ عورت سے نکاح کرے۔ حدثنا یوسف بن راشد قال حدثنا ابو سامة عن سفیان قال حدثنا ایوب وخالد عن ابی قلابة عن انس قال من السنة اذا تزوج الرجل البکر علی الطیب اقام عندها 7 وقسم۔ ہم سے حدیث بیان کی یوسف ابن راشد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے، وہ روایت کرتے ہیں سفیان سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ایوب اور خالد نے، جو روایت کرتے ہیں ابو قلابہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سنت میں سے یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے یہ ہے کہ اذا تزوج الرجل البکر علی السیب، کہ جب کوئی آدمی باکرہ عورت سے نکاح کرے سیبہ عورت پر، اقام عندها 7، تو اس کے پاس 7 دنوں تک قیام کرے، وقسم، اور پھر اس کے بعد باریوں کی تقسیم کرے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ السَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ، اور اگر سیبہ عورت سے نکاح کرے باکرہ عورت پر تو اقام عندها 3، تو اس کے بعد 3 دن تک قیام کرے، ثم قسم، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ حسب سابق باریوں کی تقسیم کرے۔ قال ابو قلابہ، حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ کہوں کہ
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مرفوعاً روایت کیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ کیا کہہ رہا ہوں، من السنتی کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ تو وہی بات ہے جو ہم نے آپ کو پیچھے بتائی تھی بیٹا. بات سمجھ میں آ گئی جی آپا جان لوگ؟ جی حضرت. جی حضرت. چلو خیر اتنا ہی رہنے دو، کہیں گی جمعرات کا دن ہے اور پھر بھی حضرت اتنا پڑھاتے جا رہے ہیں ہاں؟ نہیں حضرت. نہیں کہیں گی؟ ماشاء اللہ، تب تو پھر پڑھا جا سکتا ہے پھر اور دو چار بات. جی حضرت. جی حضرت سکتے ایک دو بابا بھی اور. چلیے رہنے دیجیے بابو، بہنی لوگ کیا کریں گے آپ لوگ بھی. چلیے خیر دعاؤں میں یاد رکھیے، ہے نا؟ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. السلام علیکم.